السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ آج کا پروگرام کروں یا نہ کروں اسی کشمکش میں تھا، لیکن پھر مجھے لگا کہ اس موضوع پر بات کرنا کچھ زیادہ ضروری ہے، نیڈ آف دا آر جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات کوئی اور نہیں کرے گا۔ نام نہاد دانشور جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر روزی روٹی سے لگ گئے خیر سے۔ قطر پر ہونے والے اسرائیلی حملے کے بعد طرح طرح کے لطیفے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ کچھ دانشور، کچھ تجزیہ کار، کچھ سوڈو انٹیلیکچولز، انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ بتانا، باور کرانا شروع کر دیا ہے کہ قطر کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ اسی لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کسی ملک میں نہیں رہتے، بلکہ ہم ایک بیکری میں رہتے ہیں، اور پاکستان کوئی کیک یا بسکٹ ہے یا نان خطائی ہے جسے کوئی جب بھی چاہے گا فیکا ماجا تایا اسے کھا جائے گا۔ آپ حیرانی ملاحظہ کیجئے میری، ہم الحمدللہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹامک پاور ہیں۔ ہم نے تمام تر دنیا کی صعوبتوں، مشکلات کا، تمام تر پابندیوں کا سامنا، مردانہ وار سامنا مختلف ادوار میں کرنے کے باوجود پاکستان کو ایٹامک پاور بنوایا۔ دنیا نے کیا کچھ نہیں کیا کہ پاکستان کسی طرح سے ایٹامک پاور نہ بننے پائے، لیکن دنیا کی ایک بھی نہ چلی، اور اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ آج ہم اسلامی دنیا کی واحد ایٹامک پاور ہے، 6واں یا 7واں نمبر ہمارا ہے۔ ابھی تازہ معرکہ ہے بنیان مرصوص کا، کہ جس میں ہم سے کئی گنا بڑے، کئی گنا جارح مزاج اور تمام دنیا کے لاڈلے نام نہاد سیکولر ملک بھارت نے ہم پر حلہ بولا تھا، وہ بھی رات کی تاریکی میں۔ میں حیران ہوں کہ یہ کون سی ضعیف الاعتقادی ہے، یا یہ ایمان کی کون سی منزل پر ہیں یہ سوڈو انٹیلیکچولز، یہ دانشور، یہ تجزیہ کار، کہ یہ ہر جنگ میں پاکستان کو جو ہے وہ اگلا نمبر لگوا رہے ہوتے ہیں۔ میرے ہی پروگرام میں ایک بہت بڑے افسر، سابق افسر، وہ مجھ سے بحث کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اور جب میں نے 2-4 سوالات پوچھے تو وہ دھائیں سے زمین بوس ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایران کے بعد پاکستان کا نمبر ہے۔ میں نے کہا اوکے سر، یہ بتائیے کہ جو بنیان مرصوص میں ہم نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے، انڈیا نے اسرائیلی ڈرونز تک پاکستان پر بھیجے، رافیل طیاروں کی جو حشر ہم نے بنایا، دنیا بھر نے تماشا اس کا دیکھا بیٹھ کر کے، کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا یہ فیصلہ تھا کہ پاکستان اس ایک جنگ میں سرخرو ہو۔ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی بھی سیاہیاں کیوں نہ ہوں، لیکن وہ نصرت آئی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، جسے نصرت الہی بھی کیا کہوں، مطلب اس کا موازنہ کسی بڑے سے بڑے معرکے سے کیا جا سکتا ہے۔ رافیل طیارے کا جو حشر ہوا، جو انڈیا کا حشر ہوا، مودی کی جو عسکری اور سفارتی محاذ پر پاکستان نے حجامت بنائی، اس کے بعد ایران پہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اگلا نمبر پاکستان کا آنے لگتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہی اسی پروگرام میں، جی اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان ایٹامک پاور ہے، تو پہلے اسرائیل یہاں آئے گا، پاکستان کو انگیج کرے گا، اس کے بعد وہ مدینہ منورہ جائے گا۔ میں نے کہا مدینہ منورہ اس سے 1 گھنٹے کے فاصلے پہ، وہ جھک مار کر کے یہاں آئے گا اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ جائے گا، وہ ڈائریکٹ اپنا فیول کو نہیں بچائے گا۔ ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب قطر کے اوپر جب حملہ ہوا ہے تو اب دوبارہ پاکستان کا نمبر لگوایا جا رہا ہے۔ مطلب پاکستان نہیں ہوا کہ کسی کے بابا جی کی کھیتی ہو گئی، کوئی بھی آئے گا اور کبھی بھی کاٹ کر کے لے جائے گا۔ اندھی لگ رہی ہے۔ میں نہ کوئی دفاعی تجزیہ کار ہوں، نہ میں کوئی حکومتی شخصیت ہوں، ثم الحمدللہ اگر کہنا بنتا ہے تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن کامن سینس کا اگر سودا پٹایا جائے تو میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو لاجک پہ پوری اترتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا دنیا بھر کے آرمی چیف سے آ کر کے اسی طرح سے ملتا ہے جس طرح سے ہمارے یہاں ہوا؟ ڈونلڈ ٹرمپ فارغ تھا، ڈونلڈ ٹرمپ اندھا تھا، اس نے انڈیا کے آرمی چیف کو کیوں بلا کر کے 2 ملاقاتیں نہیں کی؟ اس کو پتا ہے اس کی اوقات نہیں ہے۔
انڈیا کتنے ملین یا بلین ڈالر کی اکانومی دنیا بتایا کرتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا کیا اشر کیا؟ اس نے کہا ہم پاکستان سے تیل خریدیں گے اور پاکستان وہ تیل انڈیا کو دے گا. کدھر گئی چودراہٹ خطے کی؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کر رہا ہے. یہ حوادث زمانہ ہے جو اس کو یہ سب کچھ کروانے پہ مجبور کر رہے ہیں. تو کیا ان نابینا لوگوں کو، یہ سو کالڈ دانشوروں کو، ان تجزیہ کاروں کو، ان کو حیا نہیں آتی اس قسم کے فیصلے، اس قسم کی جو ہے وہ جعلی خبریں پھیلاتے ہوئے، اس قسم کے گمراہ کن تجزیے کرتے ہوئے؟ میں اس بات پہ حیران بھی ہوں، صدمے میں بھی ہوں. اور اس لیے میں نے سوچا کہ آج یہ بات کر کے میں اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کروں ہی، مگر وہ لوگ کہ جو آج بھی اللہ رب العزت کی ربوبیت پہ یقین رکھ کر کے اور یہ مانے بیٹھے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی منشا اس کے فیصلوں کے تحت ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان قائم رہے گا. اندھی لگی ہوئی ہے، کوئی بھی آتا ہے آ کر کے کہتا ہے پاکستان کا نمبر ہے. قطر جو ہے، قطر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کر کے سفارتکاری کی توہین کی ہے. سلامتی کونسل میں بیٹھ کر کے قطری وزیر اعظم نے یہ بیان داغ دیا ہے. تو اسرائیل کو نہیں پتا کہ اس نے ایسا کیا ہے. آپ دنیا کی نالج میں اضافہ فرما رہے ہیں. آپ نے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بڑھا کر کے، امریکہ کو اپنی وفاؤں کو یقین دلا کر کے، امریکہ کو اڈے دے کر کے، امریکہ کو سب کچھ کر کے، یہ کس نے کہا کہ قطر کے پاس فضائیہ نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا کہ قطر کے پاس فوج نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. قطر کے پاس ایک چیز نہیں ہے، ڈیسیجن میکنگ پاور. قطر کے پاس وہ کندھے نہیں ہے. قطر کے پاس وہ جانباز نہیں ہے جو اپنی جان پر کھیل سکیں. تو کیا ہم بھی ویلے بیٹھے ہیں؟ کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے. میکسیمم جو انتقام قطر نے لیا ہے جناب، وہ یہ لیا ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل کو ایئر شو میں، اپنے ایئر شو میں شرکت کرنے سے روک دیا ہے. اور یہ تھا وہ معصومانہ جواب جو قطر پہ حملے کا عرب دنیا نے دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی بحث جو ہے وہ پانی میں چلی گئی ہے. کسی کو اگر پھر بھی کوئی لالی پاپ چاہیے تو اقوام متحدہ میں امریکی مندوب کا یہ بیان سن کر کے اور تسلی قلب کا سامان پائیں. ٹرمپ نے قطری وزیر اعظم کو اسرائیلی حملے جیسا اقدام دوبارہ نہ ہونے کا یقین دلایا ہے. کمزوروں کے پاس طاقتوروں کی ایشورنسز پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہوتا ہے؟ تو کیا میں بھی مان لوں کہ ہم خدا نخواستہ کمزور ہیں؟ میری تاریخ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں اپنی قومی تاریخ کو مجموعی چھوڑیے، میں اپنی حالیہ تاریخ کو اگر دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کسی ماں نے وہ لال جنا ہے کہ جو اس دھرتی پر چڑھائی کا خواب دیکھ رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس کی آنکھوں کو اپنے تن سے جدا ہونے کا وقت آ ہی چکا ہے. ایسا میرا ایمان ہے. اور یہاں مجھے مولانا فضل الرحمان کا وہ بیان جان کر کے انتہائی مسرت ہوئی. میں نے کہا اس کو کوٹ کروں: پاکستان کین وائپ آؤٹ اسرائیل ان آرز. انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم انڈیا کو چند گھنٹوں میں لٹا سکتے ہیں تو اسرائیل بھی ہمارے سامنے کوئی ہستی نہیں. اسرائیل نے اس سے پہلے بھی پاکستان کے ایٹامک پروگرام کے حوالے سے جو کچھ کیا ہے، جو سازشیں کی ہیں، پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنایا ہے. تو کیا اسرائیلی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کم پڑ گیا تھا؟ اسرائیلی سرماؤں کو زمین تنگ ہو گئی تھی؟ جو 7 اکتوبر میں اپنا تحفظ نہیں کر سکے حماس مجاہدین کے ہاتھوں، وہ پاکستان کو جو ہے وہ رزمگاہ بنانے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں میرے یہاں کے جعلی تبصرہ نگار، تجزیہ نگار. اور مجھے یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے. غضب خدا کا، غضب خدا کا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر تھا، ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ رب العزت کے فرمودات، اس کا دین یہاں پر غالب ہے. میرا خیال ہے کہ ایک بریک پر مجھے جانے کی کال دی ہی جانے والی ہے. اس کال کو میں پہلے ہی سے ایڈر کر لیتا ہوں اور اس کے فوراً بعد اسی موضوع پر اپنے مہمانوں سے آپ کی گفتگو بھی کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہی گا. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی نام نہاد دانشوروں کے تجزیوں پر. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سیاستدان
سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب۔ قاہرہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کا میں عزت مشکور ہوں۔ حضور والا پوچھنا یہ تھا کہ ایران پر جب جنگ مسلط کی گئی اس وقت بھی ایک طبقہ فکر اس ایک خیال کا حامی تھا کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے، اور اب جبکہ قطر پر اسرائیل نے دھاوا بول دیا ہے، ایک مرتبہ پھر وہی جعلی انقلاب کی جعلی جو ہے وہ فصل کاٹی جا رہی ہے کہ اب اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ حضور والا بنیان المرصوص میں انڈیا کی جو حجامت ہم نے بنائی ہے، دنیا نے وہ تماشا دیکھا، اس کے بعد بھی ایک ایٹامک پاور سے اس طرح کی کوئی احمقانہ چھیڑ چھاڑ مول لی جا سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں یہ ہارے ہوئے اذہان کا تبصرہ سمجھا جائے یا اس کے پیچھے کوئی اور عوامل کار فرما ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال وہاں پہ جاری ہے فلسطین میں، اور اسرائیل نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ تو کسی بھی حوالے سے نہ انسانی ہے، نہ قانونی ہے، نہ عالمی قوانین کے مطابق ہے، بلکہ اس کو تو آسان ترین زبان میں بھی اگر کہا جائے تو وہ سمپل وہاں پہ انسانوں کو کلا کما ان کا کرنے کا اور ایک نسل کشی کی ایک داستان شروع کی ہوئی ہے، اور طاقت کے نشے میں عالمی قوتوں کی آشیرواد کے ساتھ ایک بدمست ہاتھی کی طرح اسرائیل جو ہے وہ تمام ممالک کو، تمام مسلمان ملکوں کو وہ رونتا جا رہا ہے، خاص طور پہ اس خطے کے مسلمان ملکوں کو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس پہ کیا رسپونڈ کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نہ ایران ہے، نہ قطر ہے، نہ فلسطین ہے، نہ کوئی اور ملک ہے۔ پاکستان ہے۔ ہمیں کوئی بڑک نہیں مارنی، ہمیں کوئی دعویٰ نہیں کرنا۔ ہندوستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہمیں اس پہ کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن ہندوستان نے ہماری سالمیت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، ہماری افواج نے جس طرح جواب دیا ہے ہمیں اس پہ فخر اور خوشی ہے، لیکن یہ بات کہ جنگ ہو یہ ہمارے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اسرائیل یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ پاکستان کے اوپر اس طرح کی کوئی کارروائی کرے یا پاکستان کے خلاف کوئی ڈائریکٹ ہمارے خلاف سازشوں میں وہ پہلے ہی ہندوستان کے ساتھ ہے، کوئی نیا نہیں ہے ہمارے خلاف۔ وہ ہندوستان کو سپورٹ کرے گا، وہ ہمارے ہاں دہشت گردی کو سپورٹ کرے گا، وہ پہلے بھی کر رہا ہے، ان کو انٹیلیجنس سپورٹ دے رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ اٹیک کی اگر کسی وقت انہوں نے ایسی کوشش کی تو پاکستان کے پاس بالکل یہ صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان فزیکلی جا کے بھی اور یہاں سے بیٹھے ہوئے بھی اپنا دفاع اور جواب دے سکتا ہے۔ سر اس کے باوجود یہ جو ریالٹی آپ بتا رہے ہیں یہ ایک نوشتہ دیوار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا یہ ہمارے یہاں کی ایک شکست خوردہ ذہنیت جو ایک مخصوص طبقہ فکر کی ہے، کیا یہ اس کی شکست کی غمازی ہے، اس کی سوچ کی فکری شکست کی غمازی ہے کہ جو ہر بار وہ پاکستان کو کوئی کیک یا پیسٹری سمجھ کر کے پیش کرتا ہے کہ جسے کوئی بھی جب چاہے کھا جائے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جس سے ذرا ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا جائے۔ ٹھیک ہے یہ کمزور سوچ ہو سکتی ہے، میرا اور آپ کا اس سوچ سے اختلاف ہے اور پاکستان کی اکثریت کا اختلاف ہے، لیکن ان کو اپنا یہ سوچ رکھنے کا حق ہے۔ وہ جس طرح سوچتے ہیں ایک پہلو ذرا غور کیجئے، پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے، پاکستان کے پاس بڑی صلاحیتیں ہیں اور پاکستان ایک باوقار قوم ہے، ہمارے پاس بڑی منظم فوج ہے، سارا ایکوپمنٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عالم اسلام اکٹھا ہو جائے گا اور عالم اسلام اکٹھا ہو کے اسرائیل کو یا باقی ملکوں کو جواب دے پائے گا یا اپنے مفادات کا دفاع کر پائے گا، ہم عالم اسلام کو تو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے اور ایک دوسرے کا تمسخر اڑاتے اور دنیا کے سامنے گداگروں کی طرح کبھی اپنے دفاع کے نام پہ کبھی اپنی امداد کے نام پہ ہم ان کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کی رائے وہ بھی ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ اسرائیل یا اس وقت جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دعائیں مانگنے سے کام نہیں چلنا، بلکہ ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کو بھی اور دوسرے مسلمان ملکوں کو بھی اپنے ہاں بہتر نظام حکومت اور تعلیم اور سائنس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم دنیا کا مقابلہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدان میں نہیں کرتے، علم اور فن کے میدان میں نہیں کرتے، ہم ان کا ایکچوئل مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ بات درست ہے
کہ اسرائیل تمام اسلامی ممالک سے زیادہ ٹیکنالوجی کا حامل ہے. اس کے پیچھے دنیا کی ایک بڑی ذہین اور دنیا کی طاقتور قوم ہے جس نے اپنا ملک بنایا ہوا ہے. وہ صرف بڑھ کے مارنے سے اور بد دعائیں دینے سے نہیں چلے گا. یہ بھی لوگوں کی سوچ غلط نہیں ہے. لیکن میں تو پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں. پاکستان جو ہے وہ اپنا دفاع ماضی میں بھی کر چکا ہے. ہندوستان نے جو پاکستان پہ اٹیک کیا تھا اس میں بھی اسرائیل کی آشیرواد تھی اور اس کی سپورٹ شامل تھی. اس نے بھی اس جنگ میں ان کو ہتھیار فراہم کیے تھے. لیکن وہ پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی پھڈے بازی نہ افورڈ کرتا ہے نہ ہمت کرے گا. درست ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ اس ایک حملے میں یہ جو سبق پنا ہے اگر اس کی طرف آپ اشارہ کر سکیں تو میرا خیال ہے آپ سے زیادہ بہتر کوئی آدمی نہیں ہے اس پہ بات کرنے کے لیے. قطر پر حملے کے بعد جو ہمارا رسپانس آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک زبردست قسم کا ایک اجلاس طلب کیا. اس اجلاس میں پوری مسلم دنیا کی جو ہے وہ لیڈرشپ اکٹھا ہوئی. ایک ہم نے بیان جاری فرما دیا. وہاں قطر کے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل سے خطاب کرتے ہوئے رہنمائی فرمائی ہماری کہ اسرائیل نے حملہ کر کے سفارتکاری کی توہین کی ہے. یو اے ای تھوڑا سا ایک قدم آگے گیا لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق مجھے نہیں لگتا کہ پڑا ہے. اس نے اسرائیل کو اپنے ہاں ہونے والے ایک ایئر شو میں شرکت سے روک دیا. سر ان سب معمولی انتقاموں سے اسرائیل کو کوئی خاص فرق پڑے گا یا آپ کے خیال میں کچھ اور ہے جو کیا جا سکتا تھا جو قطر نے کرنے کے بجائے کچھ اور کیا جو شاید اوائڈ کیا جاتا تو بہتر ہوتا؟ دیکھیے جو کچھ ہوا یہ اس وقت اسرائیل کو میں نے پہلے کہا نا کہ وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح ہے. اس کو امریکہ جیسی طاقت کا اس کو یورپ کا اس وقت اس کو سپورٹ حاصل ہے. وہ جس طرح فلسطینیوں کو معصوم عورتوں بچوں مردوں کا جس طرح نسل کشی کر رہا ہے وہ نسل کو ختم کر رہا ہے اور بے جا قسم کے بالکل ناروا قسم کے مطالبے کر کے اور اس نے ان کے اوپر ایک قیامت ڈھائی ہوئی ہے. اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے. اس سے تو کوئی بھی توقع ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ ایک ایب نارمل قسم کے بندے کی حکومت ہے جو کسی وقت کہیں بھی جا کے کوئی حرکت کر سکتا ہے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہمارا اور اسرائیل کا ٹیکنالوجی کا بہت ڈفرنس ہے. دنیا کی ایک بڑی ذہین اور دولت مند قوم اس یہودی اس کے پیچھے ہے اور اس کو امریکہ اور یورپ کی امداد حاصل ہے. اس کو ہندوستان کی امداد حاصل ہے. اس کے لیے مسلم امہ کو اگر اس کا کوئی وجود ہے تو بالکل ان کو کلیکٹیولی یا انڈیویجولی اپنے اپنے طور پہ ان ممالک کے اندر بہتر گورننس لا کے اپنے اوپننس کر کے علم کے فروغ کے لیے سائنس کے فروغ کے لیے اس میں اسرائیل کو 2000 سال لگے ہیں مار کھاتے ہوئے 2000 سال اور آج وہ اپنا ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور اب وہ اتنا بدمست ہے اس کی تاریخ میں پھر اس کو مار پڑے گی. لیکن پتہ نہیں اب کس کے ہاتھوں آئے. لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنے یا اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جدید ہتھیار جو کہ علم ہے جو کہ سائنس ہے جو کہ بہتر گورننس ہے اس کے تحت اکوپ کرنا ہوگا. تب ہم بہتر مقابلہ کر پائیں گے. ورنہ تو احتجاج ہے کوئی اس کو سخت لفظوں میں بات کر دے گا کمزور لفظوں میں اس پہ کوئی اثر ہو رہا ہے. اس کو یو این نے کنڈیم کیا کیا ہوا. اس کو یورپین یونین نے کنڈیم کیا کیا ہوا. اس کو باقی مسلمانوں نے کیا کنڈیم کیا کیا ہوا. اس کو پرواہ نہیں ہے. درست ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا آپ کے خیال میں نتن یاہو نے جو اپنے سٹیٹمنٹ میں اپنے جو ویڈیو بیان میں اس نے پاکستان کا نام ایک پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پہ لیا اس سے بھی کوئی خاص مراد آپ دیکھتے ہیں یا یہ بس روا روی میں سلپ آف ٹنگ دیکھا جائے؟ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے جی. بیسیکلی اس نے اپنے اوپر ہونے والے جو سوال تھے جو امریکی انتظامیہ کی طرف سے اٹھے یا صدر ٹرمپ کی طرف سے اٹھے قطر پہ حملہ کی صورت میں اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے یہ کہا ہے. اور وہ میں نے کہا نا وہ اس وقت ان کے ہاتھ کا بھی چھالا ہے اور وہ ایک انتہائی بد دماغ آدمی اور انتہائی سخت خیالات کا حامل آدمی ہے جو اپنی کسی بھی غلط عادت کو غلط چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس طرح کی مثالیں دے رہا ہے. لیکن وہ پاکستان کو کوئی دھمکی نہیں دے رہا. لیکن اگر خدا نخواستہ کو ایسا وقت آتا ہے تو پاکستان اپنا دفاع کرنے کی بالکل بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. ہم نے ہندوستان کو بھی چونکا دیا تھا. اگر خدا نخواستہ یہ وقت آیا تو پھر اسرائیل کو بھی پتہ چلے گا کہ اس نے کس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہے. رائٹ سر, تھینکس الاٹ فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے بڑی ہماری رہنمائی کی. آپ کا میں ازحد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے اپنی
مصروفیت کے باوجود اپنا قیمتی وقت ہماری نظر کیا. ناظرین یہ تھے قمر زمان کائرہ آف پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان کی ایک اہم پولیٹیکل پارٹی, پاکستان کے ایک اہم گیم پلیئر. اس کا ورژن ابھی آپ نے ملاحظہ کیا. میرا خیال ہے کہ مجھے شاید بریک پہ جانا ہے, اگر کنفرم کر دیں تو بھائی میں. ناظرین یہاں وقت ایک مختصر سی کمرشل بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. میرے لبوں پہ رقصہ مسکراہٹ آپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس وقت میں اپنی پسندیدہ فٹ بال, میرا مطلب ہے سیاسی جماعت جعلی ایم کیو ایم کے بارے میں لب کشائی فرمانے والا ہوں. سیٹ بیلٹ باندھ لیں. جعلی ایم کیو ایم کو دہاڑی مل گئی ہے, وہ جس کے لیے اچھے بچے بن کر کے چپ چاپ ایک اور حکومت کے لیے کاندھا بنے ہوئے ہیں تمام حضرات. ان کو ان کی اجرت ادا فرما دی گئی ہے. یہ لگ بات کہ اس میں ان کا پسینہ کوئی خاک نہیں بہا, خون تو خیر سے ماشاءاللہ صاحب لوگ پہلے ہی بہا چکے ہیں. جھٹکے کے MNAs کو 20 ارب روپے کی گرانٹ جاری فرما دی گئی ہے. یہ پاکستان کی یا کراچی کی پولیٹیکل ہسٹری کی اگر میں بات کروں تو پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جب MQM کو کوئی اس طرح کی رشوت دے کر کے اس کا منہ بند کرایا گیا ہے. میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ MQM ہر ایک کے لیے ٹیشو پیپر رہی ہے, ہر سیاسی جماعت کے لیے, ہر حکومت کرنے والے فیقے ماجے تائی کے لیے, وہ چاہے ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے یا اوپر سے آئے یا نیچے سے نکل آئے. MQM ہر ایک کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ کام آتی رہی ہے. میں اسی جگہ 7 سال پہلے اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے یہ بات بول چکا ہوں. اس کے بعد اگلے چینل پہ بھی میں نے یہ بات اپنی مینٹین کی, آج دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. اسرائیل میں حکومت بنانے کے لیے MQM کو دعوت دی جائے تو MQM وہاں پہ بھی جائے گی. یہ اقتدار کمبخت ایسی چیز ہے. کل میں نے دیکھا پانی میں چھپ چھپ کرتے ہوئے جل پری کی طرح ماشاءاللہ فاروق ستار بھائی ویڈیو بنوا رہے تھے, لوگوں کو رجھا رہے تھے, یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو میں تم میں سے ہوں. حالانکہ ان تمام لوگوں کا, یہ مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی, یہ PSP ٹولے کا MQM سے کیا تعلق ہے؟ میں اپنے پروگرام میں کئی مرتبہ یہ ساری چیزیں چلا چکا ہوں, بتا چکا ہوں کہ یوٹیوب سے کم از کم کوئی ان کے وہ MQM دشمن بیانات, الطاف دشمن, مہاجر دشمن بیانات کم از کم وہی ہٹوا دے تھا کہ ہم جیسے لوگوں کو تو کھانے کمانے کا موقع نہ ملے. مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو تو ایک نئی دکان الاٹ ہوئی تھی PSP کے نام سے, تو ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا. لیکن کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہی ٹولہ MQM کے نام سے ہم لوگوں پر مسلط کر دیا گیا ہے. ایک کو وفاقی وزارت صحت دے دی گئی ہے کہ وہ خوب جان بنائیں, اور دوسرے کو تعلیم کا محکمہ دیا گیا ہے تاکہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کچھ بچت کا گھر کر لیں. باقی رہی مہاجر قوم تو اس کا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مہاجر قوم تو خیر ویسے ہی بڑی وسیع النظر اعلیٰ ظرف قسم کی قوم ہے. اس کو کوئی باہر سے آ کر کے نہیں مارتا. ہم لوگ خود اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ اپنے لیے کافی ہیں. میں ترقی کروں گا تو آپ مجھے کھینچ لیں گے, آپ ترقی کریں گے تو آپ کا پڑوسی آپ کو کھینچ لے گا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی زبردست قسم کی روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے. یہ MNAs جو ہیں ان کو کیوں نوازا گیا ہے؟ بظاہر یہ کراچی حیدرآباد پیکیج کے نام پر ان کی کمائی ہوئی ہے. 20 ارب روپے کی گرانٹ ان کو جاری ہوئی ہے, اور اس کے بعد سے آج تک اس جعلی MQM کا جو PSP کی بگڑی ہوئی شکل ہے, جس کا مرکز راضی روڈ نرسری پہ تھا, PSP کا ہیڈ کوارٹر, جس کی انتخابی نشان ڈالفن تھی, جس کو MQM کے نام پہ بہادر آباد ٹولے پہ لاد کر کے مصطفیٰ کمال کو مہاجروں کا رہنما بنایا جا رہا ہے, انیس قائم خانی کو مہاجروں کی آخری امید بنایا جا رہا ہے, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. مہاجر قوم ان کو اون ہی نہیں کرتی. یہ روڈ پہ نکلے ان کو لگ پتہ جائے گا ان کی اوقات کیا ہے. یہ اپنے چمچوں کے ساتھ یہ جو اس وقت پروٹوکول ملا ہوا ہے, اس وقت جو یہ پہلی مرتبہ تھوڑی ملا ہے. اس سے پہلے الطاف حسین کو جو پروٹوکول ملا تھا وہ تمہیں مل جائے گا. الطاف حسین کی چپلوں میں پانی پیا کرتے تھے یہ لوگ, اس کے جوتے کو سر پہ رکھ کر کے صبح اور شام کیا کرتے تھے یہ لوگ. آج الطاف حسین کہاں ہیں؟ Once the job is done, you are useless. تو اسی طرح سے یہ بھی ہے. آپ نے 20 ارب روپے لیے. بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی بجٹ میں کراچی کے اہم ترین K4 پانی کے منصوبے کے لیے 40 ارب روپے کے بجائے صرف 3.2 ارب روپے 3.2 ارب روپے
مختص کیے گئے. پانی وانی پی کر کے کیا کرنا ہے تم لوگوں نے؟ مرنا تو ویسے بھی ہے سرکاری اسپتال کی ٹوٹی ہوئی بینچ پہ. تو حکومت نے آپ کے لیے یہ آسانی کر دی ہے کہ 40 ارب روپے کے پانی کی جگہ آپ کو 3.2 ارب روپے میں اگر کرپشن سے بچ گیا تو تھوڑا بہت پانی تم لوگوں کو مل جائے گا, تاکہ کربلا بھی نہ بننے پائے یہ جگہ, اور یزیدی ہونے کا الزام بھی ان لوگوں پہ عائد نہ ہونے پائے. اور اس کے بعد ایم کیو ایم اراکین اسمبلی کے لیے ایٹ دا سیم ٹائم 20 ارب روپے جاری کر کے شہر کو نہ صرف پیاسا رکھنے کا مکمل انتظام کر دیا ہے, بلکہ مصطفیٰ کمال ٹولے, پی ایس پی ٹولے اور یہ جعلی ایم کیو ایم کو ان کی اجرت دے کر کے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو اس وقت اپنے نازک کاندھوں سے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اس کی اجرت آپ کو کما حقہ ادا فرما دی گئی ہے. آپ کا کوئی احسان کسی کے اوپر نہ تھا, نہ ہے اور نہ آگے ہوگا. تو ایم کیو ایم کو دہاڑی ملنے کے بعد کیا ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی بولی بدل گئی ہے؟ نہیں. میں لوپ بنوانا بھول گیا, اس لیے کہ لاسٹ منٹ پہ میں نے یہ سیگمنٹ ڈیسائیڈ کیا. میں آپ کو یہ تصویر دکھاتا تو آپ اشش کر اٹھتے. خواجہ اظہار الحسن کی تصویر ایسی ہے جیسے لگ رہا ہے رچرڈ ہالبروک بیٹھے ہوئے خوب انگلش حلیے میں اور فرینچ کٹ میں باقاعدہ زبردست چشمہ لگا کر کے فرما رہے ہیں عوامی ووٹوں سے منتخب ہونے والے یو سی چیئرمین اپنے علاقے کے مین ہول تک بند نہیں کروا سکے. کسی کا باپ یہ مین ہول نہیں بند کروا سکتا, کیونکہ پیپلز پارٹی تک بھی, جماعت اسلامی تک بھی 5000 دفعہ ویڈیو بنا کر کے آپ کو شرمندہ کر چکی. لیکن آپ لوگوں میں شرم ہو تو آپ کو آئے. یہ ایم کیو ایم کی ہی تاریخ ہے کہ لائنوں میں گٹر لائنوں کو چوک کرنا یا رضائیاں کمبل ڈالنا, سیوریج کی لائنوں کو پھاڑ دینا, یہ کسی دوسرے آدمی کا کام نہیں تھا. تو آپ جن یو سی چیئرمینوں کو شرم دلا رہے ہیں, اگر آپ اپنی قوم کو, اپنی قوم کی نمائندگی کے لائق ہوتے تو کم از کم قوم آپ کو اون تو کر رہی ہوتی. آپ جس علاقے سے ایم این اے تھے, ایک زبردست قسم کے چینل نے آپ کے علاقے میں گھوم کر کے جب فوٹیج بنائی تھی تو اس علاقے کی زبوں حالی اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ آپ کس قدر مہاجر ہیں, کہ آپ کس قدر قوم پرست آدمی ہیں. در حقیقت آپ کس قدر مادہ پسند رہنما ہیں. آپ کو ورثہ کا, شہداء کے ورثہ کا, لواحقین کا, اغوا کنندگان شدگان کا آپ کو خیال صرف اس وقت آتا ہے جس وقت آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, اور جیسے ہی کوئی صدقہ, خیرات, زکوٰۃ کا کوئی ٹکڑا آپ کے سامنے پھینکا جاتا ہے, آپ پھر وہی کرتے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے کیا. بے نظیر بھٹو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بے نظیر بھٹو نے ایک بڑے مشہور چینل پہ ایک بڑے معروف نام کو دیے گئے انٹرویو میں آپ کو چوہے کہا, اور اس کے بعد چشم فلک اور میں نے, اس شہر نے, اس شہر والوں نے آپ کو جھک مار کر کے پیپلز پارٹی کی حکومت میں روزی کماتے دیکھا. آپ وڈیروں کے خلاف باتیں کر کے اپنے آپ کو امیتابھ بچن ثابت کرنے کی تمام کوششیں کرتے تھے, اور اس کے بعد جب آصف علی زرداری, جب یوسف رضا گیلانی, جب فلانا فلانا 90 پہ آتے تھے تو آپ ڈانس فرما کر کے ان کا دل لبھاتے تھے. آپ ان کی گاڑیوں پر پھول پھینکا کرتے تھے, آپ ان کو گلے سے لگا کر کے اپنی نوکری پکی کیا کرتے تھے. کراچی میں ایک دن میں 100 لاشیں اٹھا کرتی تھیں, 100 لاشیں. ایم پی اے رضا حیدر کا خون کس کو فراموش ہوا ہوگا؟ ایک دن میں 100 لاشیں گری تھیں. اس دن میں کراچی کی انہی سڑکوں پہ رول رہا تھا, مجھے گھر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں میسر آ رہا تھا, اور آخر کار یہ ہوا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے گولی لگے تو کون سے حصے پہ لگے کہ میری جان کم از کم بچ جائے. اس دور میں بھی آپ نے حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی کبھی زحمت نہیں اٹھائی. آپ کو ہمیشہ اگر خیال عزیز تھا تو پیسے کا, ایم کیو ایم کو پیسے کا جو چاٹ لگی, جو لت لگی الطاف حسین کے اس دور میں, یہ روایت بد آج تک بدقسمتی سے آپ کے ساتھ چل رہی ہے. آپ لوگوں نے ضمیر فروشی کر کے, مال حرام کما کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا, آپ کی قوم سے, اس کی فلاح سے, اس کی بہبود سے نہ کوئی واسطہ ہے, نہ کوئی تعلق ہے. آپ مہاجر نہ تھے, نہ آپ مہاجروں کے خیر خواہ ہیں. آپ نے مہاجر صوبے کے خلاف, آپ نے مہاجر قوم کے خلاف, آپ نے ایم کیو ایم کے خلاف, آپ نے ان تمام لوگوں کے خلاف جو کبھی اردو بولنے والے
خود کو سندھی کہا کرتے تھے آپ کے چڑھاوے بہکاوے ورگلانے میں آ کر کے، جو کبھی اچانک سے اپنے آپ کو اردو بولنے والے مہاجر کہنے لگتے ہیں، آپ نے ان کا صرف استحصال کیا ہے، آپ نے صرف ان کے انگوٹھوں کو، ان کے ووٹ کو استعمال کر کے آپ نے اپنے گھر، گاڑی، بنگلے، بینک بیلنس بنائے۔ وہ آدمی جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں، جو دو بدی کی چپل میں آیا تھا، آج وہ ڈوئل نیشنلٹی کا حامل ہے، اس کے پیٹرول پمپ اسی شہر میں ہے۔ کیا اب میں نام بتانا بھی شروع کروں تو پھر یہ ادارے کیا کر رہے ہیں اور میں کس کو بتاؤں گا؟ سب کو سب پتا ہے۔ یہ اس دور کی سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ناظرین وقت ہو گیا ہے آپ سے بدہ لینے کا۔ اللہ نے چاہا تو یہ پول پھر کسی اور دن کھولیں گے۔ ابھی ٹاٹا بائے بائے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔